تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہی عقائد کو اب دلائل سے بیان فرما رہا ہے. فرما کہ وہو الذی، اور وہی ہے، انشأ لکم، جس نے بنائے تمہارے واسطے، السما، یعنی قوت سماعت دی، کان دیے، والابصار، اور دیکھنے کی طاقت دی یعنی آنکھیں عطا فرمائی، والافئدہ، اور دل عطا فرمائے. قلیلا ما تشکرون، تو تم بہت ہی کم جو حق کا شکر ادا کرتے ہو، یعنی حق کی ان عظیم نعمتوں کو پہچانتے نہیں ہو. اب چونکہ آگے دلائل اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل، اس کی توحید کے دلائل آنے والے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے 3 چیزوں کا ذکر کر دیا جن کے ذریعے وہ دلائل سمجھ میں آتے ہیں. اکثر آپ جو بات انسان کو علم آتا ہے وہ سننے کے ذریعے آتا ہے، تو اللہ نے فرمایا تمہیں سماعت بھی دی ہے میں نے. پھر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو دیکھ کر انسان جانتا ہے، اور پھر بہت ساری وہ باتیں ہوتی ہیں جن پہ انسان غور و فکر کرتا ہے دل سے، تو اس کو سمجھ میں آتی ہے. تو اللہ نے پہلے ان تینوں چیزوں کا ذکر کر دیا اور فرمایا کہ مگر تم یہ عظیم نعمت ہے جو میں نے تمہیں دی ہے، تم اس کا شکر ادا نہیں کرتے. یعنی اس کو شکر ادا نہیں کرتے سے کیا مراد ہے؟ اس کی مراد یہ کہ حق تعالیٰ نے یہ جو نعمتیں تمہیں جس کام کے لیے دی تھی، تم اس کام میں ان کو استعمال ہی نہیں کرتے. یعنی کان دیے تھے حق بات کو سننے کے لیے، لیکن حق بات کو سنتے ہی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا. آنکھیں دی تھی حق بات کو دیکھنے کے لیے، حق اور باطل کی پہچان کے لیے، مگر ہم نے آنکھوں کو بھی دنیا داری میں لگا دیا، دنیا کے کاموں میں لگا دیا، فضول چیزوں میں لگا دیا. اور وہ اس قدر ہم فضولیات میں گرفتار ہیں سننے اور دیکھنے کے معاملے میں عزیزان محترم، تو اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ہم کہیں سے گزر رہے ہو تو ہماری نگاہیں چاروں طرف گھوم رہی ہوتی ہے. یہ بورڈ پہ کیا لکھا ہوا ہوتا، یہ دروازے میں یہ رنگ اس کا ایسا تھا، یہ رنگ کیسے اتر گیا، اس نے کتنے کا کرایا ہوگا، کتنا خرچہ آ گیا ہوگا. ہر چیز کا ہم ایسٹیمیٹ نکال رہے ہوتے ہیں، ہر چیز کے بارے میں غور کر رہے ہوتے ہیں، فکر کر رہے ہوتے ہیں. کوئی بھی کان میں آواز آ جائے تو گزرتے ہیں، کسی کے گھر میں کیا بات ہو رہی ہے، چلو کان میں کوئی بات پڑ جائے گی، پیچھے سے کوئی بات کر رہا. یہ ساری کی ساری فضول باتیں ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہے ان کاموں کے لیے نہیں دی، ان فضول کاموں کے لیے. اور ویسے بھی ہمیں تعلیم دے دی گئی ہے کہ من اصل اسلام المری ترکو بالا، یعنی کہ اسلام کی بندے کے اسلام کی خوبیوں میں سے یہ ہے کہ ایسی چیزوں کو چھوڑ دے جو اس کے لائق نہیں ہے. تو ان کا ہمارا کیا تعلق ان چیزوں کا؟ اس نے گھر کتنے میں بنایا، کتنے میں خریدا، کتنے میں رنگ کرا، گاڑی کتنے میں لی، کیسی ہے، کیسی چلتی ہے، کتنا پیٹرول کھاتی ہے، کتنا گھاس کھاتی ہے، کتنے وہ پانی پیتی ہے، ہمیں کیا اس کی فکر ہے اس کی؟ لیکن ہم سارے سے پوچھنا شروع کر دیں گے. کوئی سامنے کوئی بندہ ملے، سفر سے آیا، کب آئے ہو، کون سی گاڑی سے آئے تھے، کون سا پلان لیا تھا، کتنے بجے تک پہنچا، کتنی لیٹ ہوئی، کوئی پریشانی تو نہیں، کوئی دقت تو نہیں. ان سوالات کا مقصد کیا ہے آپ کا؟ کوئی مقصد نہیں ہے، ٹائم ضائع کرنا اور کچھ نہیں. تو شام کے ٹائم بیٹھ جائیں گے، لوڈو لے کے بیٹھ جائیں گے، دیگر گیم لے کے بیٹھ جائیں گے، اور 4 گھنٹے بیٹھے رہیں گے. رمضان کے راتوں میں کرکٹ کھیلنا شروع کر دیں گے، اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں. یعنی اللہ نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا اس مقصد کو استعمال نہیں کر رہے، تو گویا ہم ناشکر ہو گئے. شکر تبھی ہوگا جب اللہ نے جس کام کے لیے سماعت، یہ آنکھیں، یہ دل دیا، اس کام میں ہم غور و فکر کریں. تو اللہ نے پہلے بتا دیا ناشکرے بھی ہو. وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. اب پہلے تو ذرا تنبیہ کر دی، تم ناشکر ہو، ذرا ہوش میں آ جاؤ. جس کام کے لیے تمہیں چیزیں دی ہیں ذرا اس کام میں استعمال بھی تو کرو. اب پھر وہ چیزیں بیان کرنا شروع کر دی اللہ تعالیٰ نے. 5 چیزیں بیان کی اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کرنے کے لیے. فرمایا کہ وہی ہے کہ جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا، یعنی انسانوں کو زمین میں پھیلانے کا کام اللہ نے کیا ہے نا. ویسے تو سیدنا آدم علیہ السلام تشریف لائے تھے ایک مقام پر، اور حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان کی اولاد دنیا کے چپے چپے میں، کونے کونے میں پھیل گئی. تو یہ کام کس نے کیا؟ یہ سب اللہ نے کیا. وہ ان کی اولاد کے لیے جس مقام پر ان کو بسایا، اس مقام میں رہنے کے لیے ان کی خوراک، ان کی غذا ان کے اعتبار سے بتائی.
ان کی نیچر، ان کی فطرت ان کے اعتبار سے بنائی، ٹھیک ہے نا. تو اب جس طرح ہم یہاں پہ شہری زندگی گزار رہے ہیں، تو اگر وہ تھر کے ریگستان کے لوگ ہیں، ان کی ایک زندگی کا ایک الگ اسٹائل ہے، ان کا ایک الگ انداز ہے. وہاں پر کوئی گھر بنائے اور ٹوائلٹ نہ ہو تو تصور نہیں ہو سکتا، اور وہاں پر ٹوائلٹ کا تصور نہیں ہے کہ گھر میں بھی ٹوائلٹ بنتا ہے نہیں بنتا. تو زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو لوگوں کو اس نے پھیلایا اور مختلف جگہوں پہ ان کو آباد کیا. تو فرمایا کہ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، جس طرح اس نے تمہیں پھیلایا ہے ایسے ہی تمہیں اسی کی طرف اٹھنا بھی ہے، تمہیں سب جمع ہو کے اس کی بارگاہ میں حاضر بھی ہونا. تو چونکہ عام طور پہ کفار جو ہے وہ اس بات کے قائل نہیں تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے پھر جمع کیے جائیں گے، تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، جو پھیلانے والا وہ تمہیں جمع کرنے والا بھی ہے، جس نے تمہیں، وہ تمہیں جمع بھی کر دے گا. فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، وہی تو ہے جو تمہیں زندہ کرتا ہے، جو تمہیں مارتا ہے. اب یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی ایک نشانی بیان کر دی ہے، اور یہ بہت موٹی نشانی ہے. ہمارے سامنے آئے دن لوگ پیدا بھی ہوتے رہتے ہیں اور مرتے بھی رہتے ہیں. وہ کون سا سسٹم ہے، کون سا نظام ہے جس کے تحت یہ سارے کے سارے کام ہو رہے ہیں؟ نہ تو سائنسدان کوئی دعویٰ کر رہے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، نہ ہی کسی جھوٹے خدا نے آج تک یہ دعویٰ کیا ہے میرے کام ہے، ٹھیک ہے نا. وہ ایک ہی دعویٰ کرتا، وہ رب کریم ہے جو سب کا رب ہے، سب کا مالک ہے. اسی کا دعویٰ میں ہی پیدا کرتا ہوں، میں ہی مارتا ہوں، اور کوئی ہے بھی نہیں اس کے علاوہ دعویٰ کرنے والا. تو کہا کہ دیکھ لو، اسی میں غور کر لو، کیسے پیدا کرتا ہو، کیسے مارتا. تم کچھ نہیں تھے، تمہیں بنا دیا. جب تم مر جاؤ گے، تم کچھ بھی نہیں رہو گے، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کر دے گا. اس کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ اس نے اپنی قدرت کی نشانی بتا دی. یہ ان دہریوں کا بھی رد ہے جو کہ خدا کو ہی نہیں مانتے، تو ان کا بھی رد ہے یہ. اور اسی طرح کفار جو کہ بتوں کو پوجتے تھے مگر خدا کو بھی مانتے تھے، تو ان کو بھی یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ تمام قدرتوں کا مالک ہے. وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اسی کے لیے رات اور دن کی تبدیلیاں، یعنی یہ رات کو دن میں تبدیل کر دینا، دن کو رات میں تبدیل کر دینا، تو یہ سب اسی کے کام ہے، کوئی کسی اور کے کام نہیں ہے. اور کوئی دعویٰ بھی نہیں کرتا اس بات کا، نہ کر سکے گا. نہ کبھی کسی نے کیا کہ میں رات اور دن بناتا ہوں، کیونکہ رات اور دن بنانے کے لیے آپ کو پتا کہ کتنے بڑے سورج کو گھمانا پڑتا، کتنے بڑے سورج کو چلانا پڑتا. وہ سورج اتنا بڑا ہے، میں بار بار ذکر کرتا رہتا ہوں کہ ہماری زمین سے وہ 15 لاکھ گنا بڑا ہے وہ، اور وہ 15 لاکھ گنا دور ہے. وہ بڑا تو اس سے بہت زیادہ زمین، تو اتنا ہی تقریباً 15 یا 13 لاکھ گنا بڑا. اور یوں سمجھ لی کہ اگر زمین کو اس کے سامنے رکھ دیا جائے تو ایک بہت بڑی فٹ بال کے سامنے ایک تل کا دانہ چھوٹا تھا، وہ بھی نسبت نہیں ہے. تو اب اتنے بڑے سورج کو چلانا، اس کو گھمانا، یہ اسی کا کام ہے. یہ ہمارا کام نہیں، کسی انسان کا، کسی مخلوق کا کام نہیں ہے. کیونکہ ہماری نظر میں تو اس وقت ہم زمین، پوری زمین جس پہ ہم رہتے ہیں، اس پہ اتنی بڑی کوئی مخلوق ہے ہی نہیں ہے جو سورج کے مقابلے کی ہو. تو اس کو کون چلائے گا؟ اس کا بنانے والا چلائے گا، اس کا رب چلائے گا. وہی سورج کو چلاتا ہے، وہی گھماتا ہے. ویسے سائنس تو اس کے برعکس بات کہتی ہے کہ زمین گھوم رہی ہے اور سورج کے گرد. تو میرا وہ سائنسی نظریہ ہے، لیکن وہ سارے سائنسدانوں کا نظریہ نہیں ہے. وہ یہ نہ سمجھے کہ سارے سائنسدان اسی پہ ایمان رکھتے ہیں، ایسا نہیں ہے. وہ ایک نظریہ ہے جس کا آج کل غلبہ ہے، ورنہ ایک دوسرا نظریہ بھی اس کے مقابلے میں ہے. اور اس پر میرا پورا لیکچر ہے تقریباً 1 گھنٹے کا، وہ میرے فیس بک پہ بھی آپ کو تلاش کرنے سے مل جائے گا انشاءاللہ تعالی، یوٹیوب پہ بھی مل جائے گا، جس کے اندر میں نے سائنٹیفک دلائل بھی دیے ہیں اور قرآن و سنت کے دلائل بھی دیے ہیں کہ یہی نظریہ صحیح ہے. قرآن کی روشنی میں بھی یہی صحیح ہے کہ سورج گردش کر رہا، زمین گردش نہیں کر رہی.
اسی سورہ یاسین کے اندر جو آپ کو بار بار پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، صبح و شام پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ والشمس والقمر وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار فإذا هم مظلمون۔ والشمس والقمر، یہ آیت طیبہ پوری کی پوری ہے کہ تمہارے لیے رات اور دن کے اندر بڑی نشانی ہے، رات میں بڑی نشانی ہے، اور فرمایا کہ یہ رات دن گردش کرتے ہیں، اسی طرح سورج اور چاند گردش کرتے ہیں۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، نہ تو سورج کو یہ حق حاصل ہے، یہ طاقت ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے جا کے، اور نہ ہی دن کو یہ طاقت ہے، یہ رات کو طاقت ہے کہ وہ دن سے آگے نکل جائے۔ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، یہ جن کا ذکر اللہ نے کیا ان میں سے ہر ایک چیز اپنے مدار میں گھوم رہی ہے، اور اللہ نے ذکر صرف اور صرف چاند اور سورج کا کیا ہے۔ بہرحال وہ تیرے ایک الگ موضوع ہے، تو آپ وہ لیکچر کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ رات و دن کی تبدیلی کا دعویٰ اللہ تعالیٰ کا ہی ہے، وہی کر سکتا، کوئی اور نہیں کر سکتا، اسی کے کام ہے۔ پھر فرمایا کہ افلا تعقلون، کوئی عقل نہیں ہے، تمہیں دیکھتے نہیں ہو، کوئی غور نہیں کرتے ہو، تھوڑا عقل استعمال کر لو تو تمہیں پتہ چل جائے گا کون رب ہے، کون مالک ہے، کون پیدا کرنے والا، کون، اس کی قدرت کیسی ہے، تمہیں سب پتہ چل جائے گا۔